بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن علیک اللعنة إلی یوم الدین قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا۔ اس وقت ہے بے حد و حساب رحمتیں سمیٹنے کا، بے حد و حساب کرم سمیٹنے کا، اور یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، رمضان کے مبارک لمحات ہیں کہ یہ انسان کی اپنی ہزاروں عبادتیں، انسان کے اپنے ہزاروں سجدے بھی اس مقام پہ نہ پہنچا سکیں جہاں رمضان کا ایک لمحہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ وقت ہے اور اس پہ ایک قطرے جتنی عبادت بھی بہت رہے گی، اور رمضان کے بعد یہ وقت نہیں ہوگا، پھر آپ کتنا ہی می برسا دیں بارشوں کا اور عبادتوں کا، وہ برکت نہیں آ سکتی جو رمضان کے ایک قطرے کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو ابھی وقت ہے، اور اس وقت کو بڑی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ نے رمضان کو ایک ایسی برکت دی ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے یا شروع ہوتا ہے، اور اس کے پہلے دن سے، اس کی پہلی گھڑی سے جو رحمتیں شروع ہوتی ہیں، اگلے لمحے وہ رحمتیں اس سے دگنی ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے روزے کی جو رحمتیں ہیں، دوسرے روزے کی رحمتیں اس سے دگنی ہوتی ہیں۔ تیسرے روزے میں اللہ ان پچھلی دونوں رحمتوں کو ملا کے دگنا کر کے اور عطا کرتا ہے، پھر چوتھے میں اور تینوں کو ملاتا ہے، پانچویں میں پچھلی چاروں کو ملاتا ہے، اور یوں ہر آنے والا دن رمضان کی رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے رمضان کا کہ جوں جوں وقت نزدیک آتا ہے اس کے ختم ہونے کا، اس کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے کرم بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آخری جو عشرہ ہے اس میں اللہ اپنی رحمتوں کے ایسے انوار اٹھاتا ہے، کھولتا ہے لوگوں کے آگے جو پورے مہینے میں نہیں کھلے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو رمضان گزرتا جائے ہماری محنتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے،
ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں پیدا ہوں اور ہم بھی اسی طرح سے اس کے اندر چلیں، بجائے تھکنے کے، بجائے رہ جانے کے۔ شروع میں ابال چڑھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، صفیں پر ہو جاتی ہیں۔ پہلے 2 4 6 10 روزے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ابال چڑھتا ہے، جس طرح چائے کو ابال آتا ہے، اور جو وقت گزرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد اسی طرح واپس آ جاتی ہے اور وہ ابال جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اصل میں وہی تو رحمتوں کے لینے کا وقت ہوتا ہے، وہی فضل لینے کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو تکلیف شروع ہوتی ہے، مشکل شروع ہوتی ہے، اور آپ رمضان کے 10ویں 12ویں 15ویں 16ویں 17ویں روزے میں پہنچتے ہیں تو جسم کے قوا ذرا کمزور ہوتے ہیں، 15 روزے رکھ کے کمزوری سی آتی ہے اور ذرا تھوڑا سا جسم جو ہے وہ ایک ضعف کی کیفیت میں جاتا ہے، زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ جو ہے وہ انداز ایسے بنتے ہیں۔ تو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ اب زیادہ رحمتیں لینے کا وقت ہے، اور اس راز کو جاننا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس زندگی میں رمضان آئے تو رمضان کے آنے والے ہر دن میں محنت بڑھنی چاہیے۔ جدھر سے رحمت بڑھ رہی ہے ادھر سے رحمت اور ساتھ برکت بڑھ رہی ہے، تو ہماری طرف سے محنت بھی بڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ سعادتیں، یہ کرم بہت جلدی آپ دیکھیں گے 2 4 دنوں میں ہی یہ درس ختم ہو جائیں گے، اور پھر اگلے سال کی سعادتیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ اس کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ برکت رکھتا ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ کرم اور فضل اتنا بڑا ہے کہ یہ ہر آنے والے وقت میں زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ اس کو اللہ عزت دیتا ہے۔ تو آئیے آج سورہ حجر میں سے کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور میں اس میں جمعے میں بھی عرض کیا تھا، لیکن بار بار یہ بات اس کو ذہن میں آیا گیا کہ اس کو ضرور پیش کیا جائے دوبارہ سے، اور اس کے بہت سارے معاملات اور کھولے جائیں جو اس وقت نہیں کھولے گئے۔ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 43 تک پڑھا گیا ہے، 29 سے 43 تک یہ آیات ہیں، اور اس میں بہت مشہور واقعہ جو قرآن مختلف جگہوں پہ پیش کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ سے جو سجدہ کی کرم نوازی آپ کو ملی، فرشتوں نے آپ کو سجدہ فرمایا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس حوالے سے جو مضمون ہے اس کو یہاں بھی پیش کیا گیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں یہ مضمون موجود ہے، ان میں سے ایک سورہ حجر میں بھی ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ سنیے، ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ قال، تو ہم نے پوچھا، فرمایا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں سے دور ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو وہ بولا کہ مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے اور وہ سیاہ بدبودار گارے سے بنی ہے۔ قال، تو فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا، منہا، جنت سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال، بولا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے پھر مہلت دے اس دن تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال، تو ہم نے فرمایا فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، الی یوم الوقت المعلوم، جب تک وقت معلوم آتا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن، تو بولا ہے میرے رب مجھے قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ان سب کو اغوا کر کے بے راہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں انہیں میں اغوا نہیں کر سکوں گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے،
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی قابو نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ ہیں اور تیرا ساتھ دیں گے انہی کے اوپر تیرا قابو ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم تم سب کا وعدہ ہے، ہم تمہیں ضرور جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مضمون عالی شان ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا۔ اس میں جو گفتگو ہے وہ کیوں اس کو بار بار پیش کیا گیا، کیونکہ اس میں وہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلام کی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ بنیادی معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ اسی واقعے کے اندر بار بار پیش کی جاتی ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، جان لیں کہ اصل میں معاملہ کیا چل رہا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ سجدہ کیا جائے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کا سجدہ تھا، اور کسی کو عزت دینے کا ایک انداز ہے جو اللہ نے اپنے دربار میں روا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کرے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ شیطان نے نہیں کیا، فوراً پوچھا گیا، حالانکہ وہ نہ بھی پوچھتا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اگر لکھے نا کروڑوں اربوں خربوں نے سجدہ کیا تھا، ایک نے نہیں کیا تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا چاہیے تھا، بولو بھئی اتنے لاکھوں کروڑوں سجدے ہو گئے ہیں تو ایک نے نہیں کیا تو اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہو گیا، اتنا بڑا معاملہ کہ ہم نے حکم دیا ہے اور تم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس میں پہلی چیز یہ سمجھ آتی ہے، یاد رکھیے کہ جو شخص زیادہ قربت میں ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی پوچھی جائے گی، اس کے اوپر قطعاً یہ بات نہیں ہوگی کہ اگر تم نے کسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کسی حکم کو نہیں مانا تو کسی چھوٹے کی بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ کوئی عام شیطان ہوتا تو اللہ نہ پوچھتا، کہتا پھر کیا ہوگا، نہیں سجدہ کیا تو چلو چھوڑو، رہنے دو اس کو، اس کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس سے بات کریں۔ لیکن چونکہ وہ ابلیس جو ہزاروں لاکھوں سالوں کی عمر رکھتا تھا اور جس نے کوئی ایسا کائنات کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور بیان نہیں کیا ہوا تھا، بہت بڑا معاملہ تھا، لہذا اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں تھا کہ تم نے کیوں یہ ڈیویشن کی ہے، تم نے کیوں یہ رستہ چھوڑا ہے، تم نے ہمارے حکم کے اوپر کیوں عمل نہیں کیا۔ تو اس پہ غور کیا جائے کہ جو لوگ ایسے نظام میں ہوتے ہیں جن کا نظام اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر اس میں وہ کوئی ایسی کوئی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ چلو یہ تو باقی چھوٹے تھے، ان کو تو چلو چھوڑو نا، تو ابلیس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تجھے کیا ہوا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ میرے حکم پہ، دیکھو مسئلہ آدم کا نہیں تھا، مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے، بولیے کس کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے نا۔ وہ تو آدم علیہ السلام تو اس کی ایک مثال تھے اور اس کی ایک تمثیل بن کے سامنے آئے، اصل میں پیچھے اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کریں آپ۔ اب وہ سجدہ تعظیمی ہے، سارے فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں جاتا ہے، تو پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اب وہ بولا، دیکھیے کیا جواب ہے اور کیسا بد نصیب قسم کا جواب ہے، اور یہ وہ پہلا اللہ کی بارگاہ میں بے ادبانہ انداز ہے جو پیش کیا گیا۔ کہنے لگا مجھے زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں، استغفر اللہ، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، یہ میرے لیے میری شان کے لائق نہیں، میں بہت ایک عظیم ہستی ہوں اور تیری بارگاہ کی بڑی برکتیں لیے ہوئے ہوں، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلط حکم دیا گیا، استغفر اللہ، یہ کوئی ٹھیک حکم نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میری ذات، میری شان یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایسا ہو۔
لہٰذا یہ وہ پہلا معاملہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور تکبر کا انداز بنایا گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا گیا، اپنے آپ کو بڑا بنایا گیا اور اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کیا گیا، اور اس کے پیچھے یہی لاجک دی گئی کہ میں تو بڑا ہوں، اور یہ جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ استغفر اللہ، باقاعدہ ان کی ذات کو ڈسکس کیا، ان کی ذات کے اس بظاہر ایک عیب کو ڈسکس کیا، کہ جو بظاہر عیب نظر آتا تھا کہ ایک مٹی سے بنے ہیں، اور ساتھ دیکھو لفظ کیا ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہا، بجتی مٹی سے بنایا اور سیاہ بدبودار گارے سے۔ کہا یہ بدبودار قسم کی گارے سے بنا ہوا، اور میں جو ہے وہ بڑا۔ تو اب یہ وہ پہلا جرم ہے جو اپنی ذات پہ تکبر، اپنی قبیل پہ تکبر، اپنے قبیلے کے اوپر بڑا ہونے کا تصور، اور اپنی کسی بھی شے کو دیکھ کر، چاہے وہ عبادت کے لیے تھی، چاہے وہ کسی بھی انداز میں کوئی عہدہ تھا اس کا، جو بھی تھا، اس کو دیکھ کر کسی کو حقیر جاننا، یہ پہلا ظلم ہے جو اللہ کے دربار میں ہوا۔ اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہو۔ یہ دوسرا سبق ہے، اللہ اسے محفوظ کرے، اور یہ بہت ہی بڑی زیادتی۔ اور میرے قبلہ عالم تشریف لائے اس دن، آپ نے فتح مکہ کی گفتگو سنی، اس میں بھی یہی انداز پیش کیا آپ نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا تجھے پتہ ہے یہ سردار کی گردن ہے، لہٰذا اس کو ذرا نیچے سے کاٹو، ذرا لمبی نظر آئے سردار کی گردن، اور تیری کیا اوقات ہے تو غلام ہو کے میری گردن کاٹے، چلو اب میں مجبور ہوں لیکن کاٹنی تو ہے تم نے، تو یوں کر کے ذرا لمبی ہو، نظر آئے ذرا۔ تو یہ جو انداز ہیں، یہ یاد رکھیے کہ شیطان نے قتل کوئی نہیں کیا، اس نے شراب نہیں پی، اس نے سود نہیں کھایا، اس نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ذرا سی توبہ کرو، ہلکا سا آنکھ سے آنسو نکلے، یہ سارے کا سارا معاف ہو جاتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے اس کو۔ کوئی ایسا ٹھیک ہے، اسے کبیرہ کہا گیا، لیکن یہ گناہوں کے معاملات وہ نہیں ہیں۔ شیطان نے قتل، شراب، جوا کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہاں اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا، جو ہم ایک دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ قتل تو زندگی میں ایک دو ہوگا نا، کوئی عادی ہو تو بڑے کر لے گا، 6 کر لے گا، 20 کر لے گا، کوئی بہت زیادہ بدبخت ہے 50 قتل کیے ہوں گے اس نے، لیکن آپ زندگی کے 360 دنوں میں اگر 300 بار ایک دن میں یہ کرتے جاتے ہیں، بتائیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ روزانہ ایک بار جس نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، چاہے کسی بھی انداز میں جانا، وہ گیا نا وہیں پہ، بولو نظارے بولو نا ذرا یار، اور وہیں گیا نا جہاں شیطان گیا۔ تو یہ کتنی بار ہوتا ہے؟ شراب تو کبھی آپ پئیں گے نا، کبھی ٹائم ملے گا، کبھی ایسی کوئی حالت بنے گی، استغفر اللہ۔ کوئی بڑا فراڈ آپ کریں گے، وہ تو شاید زندگی میں 1-2 فراڈ ہی ہوتے ہیں، کچھ لاکھوں کروڑوں کے کبھی کبھی انسان کرتا ہے۔ یہ ظلم ہر گھر میں ہر روز ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ نوکر ہے ساڈا، یہ نوکرانی ساڈی، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم ذاتی طور پہ خاندانی لوگ ہیں، یہ ہمارے مقابلے کے نہیں۔ یہ جس نے کہہ دیا ڈائریکٹ یہاں شیطان کے ساتھ جا ملا۔ بولیے قتل کیا شیطان نے؟ سارے بولو نا۔ تو پھر کب اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا؟ تو یہ روز ہوتا ہے، اور اسی سے لوگ مارے جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں نہیں میں تو یار بہت نیک آدمی ہوں، کبھی الحمدللہ میں تو کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، تو بہت اچھا آدمی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہونا چاہیے، یہ کیوں میری زندگی میں رونق نہیں، کیوں میری زندگی میں یہ رحمتیں نہیں، فضل نہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ روز کتنے لوگوں کو روندتے ہیں اپنی ذات کے نیچے رکھ کے؟ آپ پرنسپل ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ جٹ ہیں، آپ وڑائچ ہیں، چٹھے ہیں، آپ مسجد کے جو ہے وہ کمیٹی کے صدر ہیں، تو آپ نے کسی بھی جگہ کسی کو چھوٹا سمجھ لیا، تو اب یہ جرم تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے، جو کتنی بار آپ روز کر رہے ہیں۔ میں جج ہوں، میں پولیس انسپیکٹر ہوں،
میں فلاں ہوں، مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں میں فلاں ہوں، تو کون ہوتا ہے میرے سامنے بات کرنے؟ یہی تو وہ چاہتا ہے، اور اسی کو مٹانے میرے نبی تشریف لائے، حضور اسی کو ختم کرنے آئے، حضور یہی غلامی سے دور نکالنے کے لیے آئے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں یاد رکھو، وہ تمہیں ایسا بنا دیتے ہیں کہ تمہیں نظر آتا ہے کہ ایک کافر بھی مجھ سے زیادہ عزت والا ہے۔ وہ تمہیں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح یہ تکبر نکالا جاتا ہے، اور جس کے اندر سے یہ نہیں نکلا کوئی فائدہ نہیں۔ جا کے کعبے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے اور اپنے اندر جبریل جیسی عبادتیں پیدا کرے، لیکن پھر بھی اس کو وہ برکت نہیں ملتی۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر، اللہ فرماتا ہے میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ لفظ دیکھو کیا ہے، چادر۔ چادر اسے کہتے ہیں جو آپ کی عزت کو ڈھانپتا ہے، وہ کپڑا جو آپ کی عزت کا ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، وہ چادر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرمانا کہ جو بڑا کہنا نا اپنے آپ کو، یہ صرف مجھے سوٹ کرتا ہے، یہ میری ذات کی چادر، میری چادر ہے، یہ میں نے اوڑھی ہوئی ہے۔ اور جس نے یہ کہا نا کہ میں کسی بھی جگہ بڑا ہوں، تو اس نے میری چادر کو کھینچ کے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا، کیونکہ آپ کی چادر کو کیوں اتارے، ہاں کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ فرمایا میں کمر توڑوں گا جس نے میری اس چادر پہ ہاتھ ڈالا۔ تکبر کرنا میری چادر ہے، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ میں نے آسمان بنایا، زمین بنایا، میں نے سورج چاند ستارے کھڑے کر دیے، پوری زمین آسمان کا نظام میرے ہاتھوں، تو میں کر سکتا ہوں تکبر۔ تو کون سا گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوا شخص، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ اور مجھے کسی بھی جگہ بڑا بنایا گیا۔ بس تیری میرے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی آج، اب جنگ لڑیں گے، تجھے میں چھوٹا کر کے دکھاؤں گا کہ تو کتنا چھوٹا ہے، تجھے بتاؤں گا اب کہ تو چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے، اللہ اسے محفوظ کرے۔ ایک تو یہ کہ اس نے یہ بدبخت الفاظ بول دیے کہ مجھے زیبا نہیں، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، میری ناک پہ نہیں آتا، اور میری طبیعت میں نہیں یہ چیز آتی کہ میں آپ کے اس حکم پہ عمل کروں۔ حالانکہ جو بھی تھا، جو بھی حکم میں نہیں کرنا چاہتا، میں کیوں، میں بڑا ہوں۔ اور ساتھ جو بہت برا لفظ بول دیا کہ یہ بشر ہے، استغفر اللہ، اور اس کو آپ نے مٹی سے میرے سامنے بنایا ہے، اور پھر وہ گارے گارے والی بھی ہے، بدبو ہو، ساتھ کتنے عیب بیان کر دیے۔ تو ایسے الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں تو یہ اصل میں پیچھے تکبر تھا، اور اس کے بعد باقی گناہ ہوئے، باقی گناہ اس کے بعد ہوتے ہیں، پہلے تکبر جنم لیتا ہے۔ تو اللہ آپ کو اس سے محفوظ کرے، ہم سب کو محفوظ کرے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو لوگوں نے اس طرح کے انداز بنائے، کیسے کسی بھی عہدے والا ہے، کسی بھی گھر میں ہے، کسی بھی انداز میں ہے، اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے کہ میری کوئی ہوگی، یہ اللہ کے دیے ہوئے سارے عہدے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سارے انداز ہیں، وہ اسی نے دیے ہیں، امانتاً دیے ہیں۔ کل کو تیری قبر میں تیری مٹی بھی نہیں بچنی باقی، اور تیرا عہدہ کون یاد رکھے گا؟ اللہ۔ تو آگے دیکھیے کیا کہا، اب یہ بات بہت بڑی تھی، تو فرمایا قال فاخرج، دفع ہو جا، فإنک الرجیم، تو مردود ہو گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے دیکھیے، یہ وہ بڑا رحیم ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ میں نے ایک پورا درس آپ اللہ کی رحمان ہونے پہ دیا کہ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنی رحمت کرتا ہے، کتنا اس کا کرم۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے نا کہ آپ اللہ سے کبھی جو ہے وہ الہامن رابطہ ہوتا تھا اور بات چیت ہوتی تھی، الہامی۔ تو ایسے ایک رات بات ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ سے یہ بات ہوئی کہ اے بایزید، ایسا نہ کریں کہ ہم تیری غلطیوں کو، تیری کوتاہیوں کو لوگوں کے آگے کھول نہ دیں۔ آج تو نے جتنے گناہ کیے ہیں، کیا خیال ہے، کیا فیل کرو گے، کیا محسوس کرو گے کہ اگر تیرا گناہ لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں فلاں جگہ تو گناہ کرتا تھا، کر دوں ایسے؟ تو
حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولا تو ضرور میرا یہ گناہ لوگوں کے سامنے کھول، میری زندگی میں گناہوں کو بتا دے، لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے، تیری اپنی قدرت ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو کر سکتا ہے، میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن پھر مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے رحم کو لوگوں کے آگے کھول دوں۔ کہ مجھے جو تیرا رحم پتہ ہے نا، اور اگر وہ میں نے کھول دیا کہ تو کتنا رحم کرنے والا ہے، تو پھر مجھے اجازت دے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ تو کیسا رحیم ہے۔ تو جواب آیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ایسا کرنا، تو ہمارا پردہ کھولنا، ہم تیرا پردہ کھولتے، دونوں ہی ایک دوسرے کا پردہ رکھ لیتے ہیں، تو میرا رحم نہ کھول، بہت بڑا رحم ہے۔ تو دیکھیے اتنا بڑا رحم ہے، لیکن کیا لفظ ہیں؟ دفع ہو جا، برداشت نہیں ہوا۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ برداشت نہیں، قابل برداشت نہیں، اس پہ پکڑ فوری ہے، فوراً زوال شروع ہوتا ہے۔ آپ جس کو بھی سنیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، جس کو بھی کسی بھی جگہ ایسا جملہ سنتے نا، بولتے ہوئے سنیں، اپنے اندر ایک بات ضرور بول دیں، اب تیرا زوال شروع ہوا، اب تو ڈکلائن ہوگا، اب تو نیچے کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو بڑا کہا۔ بے شک وہ کوئی بھی ہے، اس کا زوال اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک لمحہ نہیں لگایا گیا، یہ نہیں کہا گیا اچھا چلو سوچتے ہیں، کچھ مہینے سال گزارو، پھر دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے تیرے لیے۔ لفظ اسی وقت ادا ہوئے، دفع ہو جا، نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ یہ اس رب کی زبان اقدس سے ادا ہو رہے ہیں جو رحمت ہی رحمت ہے، جو فضل ہی فضل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دفع ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی ہی سخت ترین یہ بات تھی۔ اور جب یہ ہو گیا تو ساتھ ہی کہا دفع ہو جا۔ تو اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو نہیں کیا، اور صرف ایک سجدہ نہیں کیا، تو لفظ ہے دفع ہو جا۔ اور جو سجدہ عبادت ہی نہ کرے، کئی مہینے نہ کرے، کئی سال نہ کرے، یہ سجدہ تعظیمی ہے جو سجدہ عبادت کے سامنے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ سجدہ عبادت بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، یہ عبادت کے سجدے ہیں، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، اس نے نہیں کیا تو اندازہ کریں آج تک اس کی سزا پاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں ایسا بے نماز شخص جس نے کئی عبادت کے سجدے چھوڑ دیے، اس کا کیا اندازہ ہوگا؟ اس کو آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے، کس جگہ کھڑا کریں گے جو کتنے عرصے سے نماز چھوڑتا ہے؟ اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور آپ کو یہ گلی محلوں میں نکلیں، آپ دیکھیں ذرا، گروہوں کے گروہ بے نماز نظر آئیں گے، گروہوں کے گروہ۔ حضور کی خدمت میں ایک قبیلہ حاضر ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور اگر اجازت دیں تو ہمیں نا نماز میں تھوڑی چھوٹ دے دیں، نماز میں ہمیں، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اگر کہہ دیں گے تو ہمیں نماز میں تھوڑی چھوٹ مل جائے گی۔ تو اگر اسلام کے الفاظ سنیے، فرمایا اس دین میں کوئی برکت نہیں جس میں نماز نہیں، اس دین میں کوئی برکت نہیں جس میں نماز نہیں۔ تو نماز کے بغیر کون سا دین؟ تو یہاں جناب بے نمازوں کے بے نماز، گروہ در گروہ بے نماز، گھروں کے گھر، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں ہماری زندگی میں برکت کوئی نہیں، سکون کوئی۔ ایک سجدہ عبادت چھوڑنا کیا انداز ہوگا؟ وہاں سجدہ تعظیمی نہیں کیا، دوزخ اور سجدہ تعظیمی کو چھوڑنے سے جنت سے محروم۔ اللہ اس میں محفوظ کر دے، آمین کہو۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ نمازی پیدا کریں، نمازی بنائیں، لوگوں کو نماز کی طرف لے جائیں، لوگوں کو نماز کی طرف لے آئیں، اپنے گھر میں نماز کا نظام بنا۔ اللہ، اب دیکھیے، اب یہ انداز جب ہوتا ہے تو یہ سخت ترین الفاظ ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہیں اس کا لہجہ نرم پڑتا، وہیں اس کے انداز بدلتے، وہیں سے اس کے آنسو شروع ہوتے، اور وہ جھک جاتا اور کہتا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ واقعی نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ زیادتی ہو گئی، مولا مجھے معاف کر، میں ابھی سجدہ کرتا ہوں، ایک نہیں کرتا ہوں، 2 کرتا ہوں، 10 کرتا ہوں، لیکن یہ جو تو نے نکال دیا ہے نا، اس کو واپس لے لے، اس کو واپس لے لے۔ اب یہ
ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آگے سے سرکشی کا انداز، آگے سے ایک بغاوت کا لہجہ، بے ادبانہ انداز اختیار کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے اگر ایسا کرتا ہے، دیکھیے لفظ کیا ہیں، پہلے تو یہ کہا جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک اب تجھ پہ لعنت ہے۔ بہت بڑا لفظ، رب ہو کے وہ کہے کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو نے کسی کو چھوٹا سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا جانا اور میرے حکم سے انکار کر دیا، بہت بڑی بات کہہ دی۔ اب اس پہ تو ظاہر ہے کوئی کہیں نہ کہیں تو لہجہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ضرور یہ کہتا کہ مجھے معاف کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ کیا کہنے لگا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، پھر مجھے تو مہلت دے اب، کہ جس کی وجہ سے میں نکلا ہوں اب میں اس کو بھی گمراہ کروں گا، اس کی ساری اولاد کو بھی گمراہ کروں گا، تو مجھے موقع دے دے، اب مہلت دے دے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اگر غلطی ہو جائے، گستاخی ہو جائے، تو کبھی بھی بغاوت کا لہجہ نہ اپنائیے گا انشاءاللہ۔ کسی بڑے کے آگے بولنا، کسی بڑے کے آگے الفاظ اس طرح سے ادا کرنا کہ اس کی بے ادبی کے الفاظ ہوں، ایسا کبھی وقت نہ آئے آپ پر، انشاءاللہ کہو۔ غلطی ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن کبھی کسی کے آگے ایسے لفظ بول دیے، چاہے ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ کوئی بزرگ ہے، آپ سے بڑی عمر والا ہے، آپ سے بڑی عمر والی ہے، وہ آپ کی ساس ہے، وہ آپ کا سسر ہے، وہ آپ کا خامند ہے، شوہر ہے، وہ آپ کے شیخ ہیں، استاد ہے، کوئی بھی جو آپ سے بڑا ہے، اس کے سامنے کبھی بغاوت والا لہجہ نہیں بنا، بے ادبانہ انداز نہیں۔ غلطی ہو گئی ہے، خاموش ہو جائیے، بیک سٹیپ پہ چلے جائیے، چپ کر جائیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، پھر بھی خاموش ہو جائیے۔ اونچا بولنا اور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا، یہ حضور کی امت کا معاملہ نہیں، یہ ہم انسان نہیں کیا کرتے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ شیطان یہ کر سکتا ہے، ہم انسانوں کے لیے یہ کام نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ آئیے یہی لفظ ادھر بھی ہیں، چھوٹی سی بھول ہوئی، بھول گئے، وہ وقت آیا آپ پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، کہ وہ نہیں یاد رہا، اللہ نے منع کیا تھا فلاں پودا ہے، فلاں جو ہے وہ جگہ ہے، نہیں جانا وہاں، نہیں کھانا، بھول گئے، نسیان۔ اور یہ ہم سب کی فطرت میں ڈالا گیا کہ ہم بھولنے والے لوگ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے اندر بھولنے کی فطرت ڈالی گئی ہے، بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، بہت ساری چیزوں کے اندر ہم ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ یاد ہی کوئی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہوا، بھول گئے۔ یہی لفظ قرآن نے اتارے، فخرج، وہاں یہ لفظ اس طرح نہیں ہوں گے، وہاں یہ لفظ ہوں گے کہ آپ تشریف لے جائیے۔ اب وہاں کیا لفظ ہوں گے بولیے؟ نبی ہے نا، ادب ہے، الفاظ ایسے نہیں ہوگے، وہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ اب آپ تشریف لے جائیے۔ جنت سے شیطان کو بھی نکالا ہے اور جنت سے ہی آدم علیہ السلام بھی تشریف لے کے گئے، دونوں کے انداز ایک جیسے ہیں۔ وہاں پہ ایک حکم تھا، وہ پورا نہیں کیا تو آگے سے بے ادبی ہوئی۔ یہاں پہ انداز یہ ہے کہ جب آپ کو جنت سے آپ تشریف لے جاتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، 40 برس تک اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پہ پانی کی نالیاں بن جاتی، اس پہ توبہ ہے، استغفار ہے، جھکنا ہے، رونا ہے، روتے ہیں، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہیں، سورج چاند ستارے بالکل نظر نہیں آ رہے، رات ہے اور جسم گارے سے مٹی سے اٹھ چکا ہے، روتے جاتے ہیں کہ مولا مجھے معاف فرما دے، لیکن کوئی آواز نہیں آتی، یہاں تک کہ آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کے عرش پہ ایک نام لکھا ہوا دیکھا، جو اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ نام بڑا پیارا ہے اللہ کو، لہذا مجھے اسی کا واسطہ اور وسیلہ ضرور دینا چاہیے۔
تو آپ نے پھر واسطہ دیا، مولا وہ اسی نام کا واسطہ جو تیرے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے انداز، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ جب غلطی ہو گئی تو جھکا جائے، دو کام، غلطی ہو گئی جھکا جائے، رویا جائے اور حضور کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہے اصل کام۔ کوتاہی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا ایسا، رکیں، جھک جائیں، سجدے میں چلے جائیں اور حضور کا وسیلہ دے دیں۔ یہی ہمارے باپ نے کیا، یہی ہمارے والد نے کیا، یہی ہمارے جد نے کیا کہ حضور کا وسیلہ پیش کیا۔ جب حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل کو حکم ہوا، جاؤ پوچھو جا کے، کیا جبرائیل جاؤ ذرا پتہ تو کرو کہ آدم نے یہ نام کہاں سے سیکھا، یہ کہاں سے سیکھا نام۔ تو جب حضرت جبرائیل آئے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اللہ کا پیغمبر بڑے عرصے بعد آیا، بڑے عرصے بعد آیا۔ فرمایا جبرائیل بڑی خوشی ہے تجھے دیکھ کے۔ فرمایا خوشی تو ہے، لیکن میں ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو یہ نام کہاں سے یاد آیا؟ تو عرض کیا کہ مجھے یہ یاد آیا جب میں جنت میں تھا تو ہر درخت کے پتے پہ بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، ہر جنت کے محل کے دروازے پہ یہی نام لکھا ہوا ہے، ملکہ جنت اور حوروں کے پلکوں کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے تو یہ نام غلمان کے چہروں پہ دیکھا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ یہی نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اس لیے مجھے یاد آ گیا، اور وہ تو پہلے میرا غم تھا، شدت اتنی تھی کہ کوئی شے یاد ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن وقت گزرا تو وہ غم کی شدت ذرا اور انداز میں ہوئی تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ نام بہت بڑا ہے۔ تو جواب آیا کہ اے جبریل اب ان سے کہہ دو، اب ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی، آہا اب تیرے ذریعے ہوگی۔ جنت میں تھے تو ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اب ڈائریکٹ نہیں ہوگی، اب تو انہیں بتا، اے جبریل تو انہیں بتا دے کہ اگر آپ اس نام کا وسیلہ نہ دیتے تو میں قیامت تک آپ کی توبہ قبول نہ کرتا۔ یہ اس نام کے وسیلے نے توبہ کو قبول کروا دیا ہے۔ تو یہ ہے انداز ہم انسانوں کا، ہم نے اس پہ رہنا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی پہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ بولو ذرا صحیح بولو ذرا، انشاءاللہ ساری زندگی اسی پہ رہنا ہے ہم نے۔ غلطی ہوگی، گریں گے، لڑکھڑائیں گے، نماز چھوٹ گئی ہے، فلاں جھوٹ بول دیا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ساری زندگی۔ اب بڑھاپا آ جائے گا، آخری لمحے آخری دن آئیں گے، پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن رستہ یہی رہے گا انشاءاللہ، رستہ یہی رہے گا کہ حضور کا وسیلہ پیش ہوگا، آل رسول کا وسیلہ پیش ہوگا، اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے، روتے رہیں گے، بس اسی پہ زندگی ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ بول دو ذرا، اور کیا پا کے جانا ہے؟ کیا یہاں سے اپنے جبے کبے لے کے جانے ہیں؟ کون سی خلافتوں کی آپ آرزویں کر رہے ہیں؟ کس آپ انداز میں جینا چاہتے ہیں؟ اور یہاں کوئی بڑا ہے تو وہ بھی غلطیوں میں ہی رہے گا بھائی، یہاں چھوٹا ہے وہ بھی غلطیاں ہی کرتا رہے گا، اور آخری دن تک غلطیاں کرے گا، اور اس کو چاہیے کہ وہ وہی انداز اختیار کرے جو اس کے والد نے اختیار کی۔ تو اللہ اس کی سعادت دے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو مجھے تو مہلت دے دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نہ تو ہے نہیں، نہ بولو، اس بارگاہ میں نہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی مانگے اللہ دے دیتا ہے، یہ اس کے ہاں اصول ہے۔ آپ ابھی یہ کہہ دیں، الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیں کہ اللہ مجھے 100 حج توفیق دے، میں کرنا چاہتی ہوں، اس کی بارگاہ سے ابھی نوٹ ہو جائے گا کہ اس کو ابھی 100 حاجیوں میں لکھ دو، کیونکہ بارگاہ میں نہ تو ہے ہی نہیں۔ آہا، وہ ایسا آلہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتا ہی نہیں ہے، اور اوپر سے اس کا رسول کتنا اعلیٰ ہے۔ آہا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ خدا، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ تو وہ نہیں تو کہنا ہی نہیں نا، تو جب کہہ دیا کہ مجھے دی جائے مہلت، تو یہ نہیں کہا کہ یہ کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھو مہلت دوں گا تو کیا کرو گے، بھاگو گے، ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے، میرے بندوں کو کرو گے، نہیں دینی مہلت، نہیں کہا، ایسا نہیں، فوراً کہا مہلت چاہیے، دے دی مہلت تجھے۔
آپ رب کی کرم نوازی کی حد تو دیکھیں ذرا، دے دی مہلت، کہا ٹھیک ہے ہم تجھے یوم یبعثون تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ اب اس پہ یہ یاد رہے بڑی اہم بات کہ یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بے بس ہو گیا ہے۔ یہ مہلت ہی ہوتی ہے اور وہ اسی طرح رہتی ہے کہ بس وقت آنے کی دیر ہے، اس سے پہلے تو آزاد ہے۔ تو ایسے ہی آزاد کر دیا اسے اور کہا ٹھیک ہے جا تو اپنا کام کر۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ مہلت ملی اور یہاں چپ رہتا، لیکن بدبخت پھر بولا، کہنے لگا میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ اور لفظ کیا ہیں حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تیرے بندوں کے جسموں میں جب تک روحیں ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان کی روح جب تک اندر ہے میں گمراہ کروں گا، آخری لمحے تک کوشش کروں گا کہ یہ کسی صورت بھی تیری بارگاہ کی برکت نہ لے سکیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور آگے سے جواب جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی سونا ہے۔ جواب دیا اچھا اگر تو ایسا کہتا ہے تو میری بھی سن لے، مجھے میری عزت کی قسم جب بھی میرا بندہ معافی مانگے گا میں سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ بخش دوں گا، کوئی آئے کسی وقت آئے، صبح آئے معافی، شام آئے معافی، رات آئے معافی، اٹھے اور کہہ دے مولا مجھے معاف کر دے، ہم پھر معاف کر دیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہزاروں گناہ کرتا تھا اور ہر بار معافی مانگتا تھا، ہر بار حضور فرماتے ہیں بار بار معافی مانگتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو شرم آ گئی اور دل میں خیال آیا بڑا ہی بدبخت ہوں، ہر گناہ کے بعد معافی مانگ لیتا ہوں، نہیں اب نہیں، یہ بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور جو ہی گناہ کیا تو معافی نہیں مانگی، مایوس ہو گیا، آواز آئی اے بندے تو ہی تھک گیا، تو ابھی بھی مانگ میں پھر معاف کر دیتا ہوں تجھے۔ تو تھک کیوں گیا ہے؟ مانگ، کہہ دے میں معافی چاہتا ہوں، میں اسی وقت معاف کر دوں گا۔ تو اس کی رحمت، اس نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میری طرف سے بھی یہ جواب ہے۔ اب یہ وہ ٹسل ہے، سنو بات سنو، یہ وہ لڑائی ہے جو اب حشر تک لڑی جا رہی ہے بس، اور ہم بس اسی لڑائی کے مہرے ہیں، میں اور آپ اسی جنگ کا ایک حصہ ہیں۔ ہم نے صرف اپنے پلڑے کو ادھر جھکانا ہے جدھر رب ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب پلڑا ترازو میں جب وزن کیا جا رہا ہوتا ہے، وزن ہو رہا ہوتا ہے ترازو میں، تو ذرا مجھے بتائیں اس کا اصول کیا ہوتا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھو، غور کرو۔ جب آپ پلڑے کو ناپ رہے ہوتے ہیں اور دونوں طرف چیزیں رکھتے ہیں تو درمیان میں ایک سوئی ہوتی ہے، بولو آپ نے دیکھی ہے تڑکڑی، اس میں سوئی ہوتی ہے، اب وہ سینٹر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسے وزن کرتے ہیں تو وہ ہلکا سا جھکاؤ دیکھا جاتا ہے کہ کدھر کو جھکاؤ ہے، اور ساتھ ہی وہ وزن تول دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ سوئی پوری ادھر جا کے لگے نیچے، نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ سوئی پوری ادھر جا کے لگے یہ نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوئی جا ہلکی سی کدھر کو گئی ہے، بس اسی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تمہاری اور میری زندگی کا بس یہی فیصلہ ہے، بس تمہارا جھکاؤ کدھر کو ہلکا سا ہو چکا ہے، اللہ اسی پہ جنت عطا فرما دے، اسی پہ جنت ہوگی تمہارے نا، کیونکہ تمہارا جھکاؤ پورا ولی بننا، پورا قطب بننا، پورا ابدال، کس نے کہا؟ کس نے کہا غوث اعظم بننا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، اپنا بس انداز رب کے ساتھ جوڑی رکھو۔ سنو، اپنا انداز محمدی رکھو، اللہ معاف کر دے۔ تو کہا ہم تو فوراً معاف کرنے پہ آئے تھے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہماری طرف سے برکت نہ اترے، لہذا اب یہ ٹسل، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اسی پہ قیامت تک رہنا ہے۔ میں اور آپ بس ہر وقت اسی پہ رہیں کہ ہمارے معاملات رب کی طرف جھکے رہیں اور ہمارا شمار انہی میں ہو جو رب والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیکوں والے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ ادھر چلا گیا ہے، یہ لفظ نہ بول دے، بس کافی ہے۔ اللہ پردے ڈالنے والا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، پردے ڈالنے والا۔ اب دیکھیے آخری بات، جب اس نے یہ کہا کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چونکہ بڑا بدبخت ہے، جانتا ہے سارا کچھ پتہ ہے اسے، اور ہزاروں لاکھوں سالوں کی عمر رکھتا ہے، اس سے بڑا پتہ ہے، وہ بڑی اس کو اس بات کی خبر ہے، اور غیب کا علم او ہو،
آپ اس کی ایکسٹریم لیول پہ جائیں کہ غیب کا علم کیا ہے، اسے پورا پتہ ہے کہ کچھ ایسے بندے اللہ پیدا کر دے گا جو میرے نرغے میں نہیں آ سکیں گے، وہ ایسے بندے ہوں گے، ایسے اعلیٰ وہ اللہ کے نیکوں میں شامل ہوں گے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے خلوص والے بندے ہوں گے وہ نہیں، انہیں میں اغوا نہیں کر سکتا۔ میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، جو بھی ہوں، ان کے آگے میرا بس نہیں چلتا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آج ہی معافی چاہتا ہوں داتا صاحب سے، کہہ دو نظرہ سبحان اللہ، آج ہی معافی چاہتا ہوں غوث اعظم سے۔ اگر یہ مخلص نہیں تو دنیا میں مخلص ہے کون؟ مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں جی کون ہے؟ تو بتاؤ مجھے، اگر یہ مخلص نہیں تو کون مخلص؟ میں معافی چاہتا ہوں بابا فرید سے، میں معافی چاہتا ہوں پیر مہر علی سے رحمت اللہ تعالی علیہم، میں ان سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میں ابھی ہاتھ جوڑ کے جاتا ہوں، نہیں 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 نہیں، یہ مجھ سے بڑے اعلیٰ برتر عزتوں والے لوگ ہوں گے، میں نہیں ان کے آگے کچھ کر سکتا۔ اور ابھی بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کو تو کہ تیرے ان بندوں پہ تیرا بس نہیں چل سکا، تو نہیں، میں ابھی بتا کے جاتا ہوں تیرے بارگاہ میں۔ تو علم غیب دیکھیے ذرا، ابھی بندے بنے نہیں، مل کے کہو نا سبحان، ابھی زمینوں کا نظام شروع نہیں ہوا کہ اسے سارا پتہ ہے۔ اور بد نصیب جو ہیں ڈائریکٹ میرے نبی کے علم غیب پہ چلے جاتے ہیں، حضور کے علم غیب۔ اس تو کیا بندہ بات کرے، کیا بندہ کہے اب۔ خیر، تو اب آئیے، جب اس نے یہ کہا تو اگلا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو ابھی نہ ایمان کی ایسی حرارت ملنے والی ہے کہ اللہ کرے وہ قیامت تک آپ کی قبر میں بھی کام آئے۔ جو اگلے لفظ ہیں، کیونکہ قرآن ہے نا، اگلے لفظ ہیں، قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم، فرمایا ہاں یہ جو تو نے میرے مخلصین کی بات کی، یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ میری طرف آتا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی ہے مخلصین کی، آگے اللہ کی بارگاہ سے لفظ اترے، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے جس پہ آنا ہے۔ میں خود ہی ٹھیک ہوں، مجھے کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی مصلی پڑھتا رہوں گا، خود ہی قرآن پڑھ لوں گا، خود ہی حدیثیں پڑھ لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اہل سنت کے اندر بہت بڑا فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں اہل سنت کے اندر، باقیوں تو رہنے دو نا، چھوڑ دو ان کو، ان کی تو بات ہی نہیں میں کرنا چاہتا۔ اہل سنت کے اندر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو خود ہی ٹھیک ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، ہمیں نہ آپ قادری کہیں، چشتی کہیں، ہمیں آپ نقشبندی کیوں بولتے ہیں، ہم مسلمان ہیں بس۔ آپ اندازہ کریں یہ فتنہ مسلمانوں کا کہنا، کیا کون مسلم نہیں ہے بھائی؟ سارے مسلمان ہی ہیں۔ آپ نے الگ ایک نیا فرقہ بنا لیا، مسلمان، صرف مسلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے انداز جب اللہ کی بارگاہ سے سند اتری کہ یہی سیدھا راستہ ہے، داتا صاحب والا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، شاہ نقشبند والا، حضور غوث اعظم والا، شہاب الدین عمر سہروردی والا، حضرت معین الدین چشتی والا، محمد سعید مجدی والا، محمد عظیم فاروقی والا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلو۔ تو اللہ نے جب اس پہ بات ہی ختم کر دی، جسے کہتے ہیں سند اتار دی، تو اب اس کے علاوہ رہ کیا گیا؟ اور ساتھ دیکھیے جب اس نے کتنے جملے پہلے بولے کہ میں گمراہ کروں گا، ایک ایک کو لے کے جاؤں گا، اللہ نے بھی پورا انداز دیکھیے، پہلے کہا صراط علیہ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، انا عبادی لیس علیہم سلطان، ہاں جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کبھی بھی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو تیرے پیچھے چلیں گے ان پہ تو ضرور قابو پا لے گا، لیکن جو میرے پیچھے چلیں گے آہا وہ میرے ہوں گے، اور جو میرے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلنے گا۔ تو آئیے میں آپ کو ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، سنیے۔ دعوت فکر یہ ہے، جب اللہ نے اس بات کو ختم کیا ہے تو اپنے بزرگوں پہ ختم کیا ہے، اور آپ کبھی سورہ فاتحہ پڑھیں نا تو اس میں بھی آخر میں اللہ والوں کا ہی ذکر ہے، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ مولا مجھے سیدھا راستہ دے، ان لوگوں کا راستہ دے جن پہ تیرا انعام ہوا،
اور مجھے گمراہوں سے بچا لے، اور جو بھٹک گئے ان سے دور کر لے، ہاں جو تیرے انعام یافتہ ہیں مجھے ان کے قریب کر دے۔ تو دعوت فکر اس میں یہ ہے، یاد رکھو تم کبھی بھی ایسا لمحہ نہ زندگی میں آنے دینا کہ ان سے نکھڑ جاؤ، ہمیشہ ان کے قریب رہنا۔ نکھڑی پیڑ بگیاڑاں جوگی، جب انسان نکھڑ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو بڑے سے بڑا شیطان بھی تمہارا بگاڑ نہیں پائے گا اگر تم ان کے ساتھ رہتے ہو، اگر تم ان کے قریب رہتے ہو، پاس رہتے ہو۔ اب بہت ساری جو اس کے اندر جو میں سم اپ کر دوں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بڑے کو ہمیشہ غلطی پہ پوچھا جائے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری جو ان آیات سے ہمیں سبق ملا کہ سجدہ تعظیمی کا اتنا بڑا معاملہ ہے تو سجدہ عبادت کتنا بڑا ہوگا، اللہ بے نماز ہونے سے محفوظ رکھے۔ تیسرا جو میں نے عرض کیا، اس میں جو معاملہ سامنے بنایا گیا، دکھایا گیا کہ تکبر کسی انداز میں بھی، کسی صورت میں بھی منع ہے، تکبر نہ کیا جائے، چاہے آپ بوڑھے ہیں، علم والے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ کے اندر بڑی خاصیت ہے، آپ کو اللہ نے فلاں خوبی دیا، فلاں دیا، کسی اپنی خوبی کو نہ دیکھیں، ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیں کہ میری یہ ساری خوبیاں میرے رب کی عطا کرتا ہے، وہ جب چاہیں مجھ سے لے سکتا ہے اور کسی اور کو مجھ سے بڑا کر کے میرے آگے بٹھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ جب بھی ایسا ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کا انداز اپنایا جائے، توبہ کی جائے، جھکا جائے، اور کسی بڑے کے آگے اونچے بول نہ بولے جائیں، اور ایسا لفظ نہ بول دیا جائے کہ کوئی بڑا آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ نے اس کے لیے ایسے لفظ بولے، اب آپ کا زوال شروع ہوا اور پھر معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے جو بڑی اہم بات کی گئی کہ اللہ نے توبہ کا اصول دیا کہ اگر کوئی میرا بندہ معافی مانگے گا تو میں ضرور اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ ایک طرف شیطان نے اغوا کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے تو میرے رب نے معاف کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، دونوں نے اپنی اپنی قسمیں اٹھا لی ہوئی ہیں۔ اس نے اغوا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑنا، میرے رب نے بخشنے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑنا، ہر طرف سے بخشش کے لیے اس نے اپنے بندوں کو کوشش کرنی، تو لہٰذا وہ عمل ساتھ ہوگا۔ اور آخر میں اللہ والوں کی شان کی آیت بن گئی، یہ سارا واقعہ ہی اللہ والوں کی شان کا واقعہ بنا کہ نیکوں کے ساتھ جو جڑا رہے گا وہ کسی صورت بھی، ان کا باپ بھی مان کے گیا ہے، شیطان تو چھوٹا ہے نا، ان شیطانوں کا باپ ابلیس وہ بھی مان کے گیا ہے کہ مجھے اللہ والوں سے میں بھائی دور ہوں، ان کی درگاہیں مجھ سے دور ہیں، ان کے آستانے مجھ سے دور ہیں، بلکہ ان کے مزار بھی مجھ سے دور ہی ہیں، یہ جہاں دفن ہے میں وہاں بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جہاں بھی ان کا وجود ہوگا میری ان کے ساتھ، آج ہی میں بات کر کے جاتا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو آئیے ان آیات سے جو آج ہمیں سبق ملے ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کی اللہ توفیق دے اور اپنی زندگی کو اسی طرح بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔